بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ناظرین، طاقتور وہ انسان ہوتا ہے جو حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے اور سچ بات کو سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہم نے اپنے وقتوں میں 3-4 ایسی مثالیں سنتے تھے، لیکن ہمیں اس وقت ان کا مطلب نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ مثالیں میں نے اس لیے پیش کرنی ہے، اگر وہ میں مثال نہ دوں گا تو میں آپ کو بات نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن وہ مثالیں کچھ نامناسب سی ہیں۔ میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں جب تک وہ مثالیں نہ دوں گا تو میں اپنی بات پوری نہیں کر سکوں گا۔ وہ پنجابی کی مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہم سنتے تھے کہ جیدی ماں نوں کوئی نہیں جیندا، وہ ساڈے اتنے حکمرانی کرنے واسطے آ جاتا ہے۔ یہ مثال اس وقت ہمارے پلے نہیں بڑھتی تھی کہ جیدی ماں نوں کوئی نہیں جیندا، وہ ساڈے اتنے حکمرانی کرنے واسطے آ جاتا ہے، لیکن اب ہمارے سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ پھر ایک مثال اور تھی کہ پھدو کھاتا تے تازہ آتا۔ یہ بھی اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب ہماری سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے۔ پھر ایک اور مثال تھی کہ کتی حق دیے تے انے چڑھتے ہیں۔ اس وقت یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب میری سمجھ میں آتی ہیں، اسی لیے مجھے یہ مثالیں دینی پڑی۔ تو چلیں بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ چہرے دکھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین، یہ بدبختی سے میرے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ہماری غلطی کے عذاب تھے۔ چلیں میں ایک اور چہرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جناب، میں نے آپ کو دونوں چہرے آپ کو دکھائے، لیکن ابھی کچھ دکھانے کے لیے باقی ہے۔ چلیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر باقاعدہ بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، چہرے تو میں نے آپ کو دکھا ہی دیے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے جو نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ بنے، یہ کون تھے؟ کیا اوقات تھی ان کی؟ خدا کی قسم، عوام میں ان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کبھی اپنے علاقے میں کبھی ایک کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیتے تھے۔ یہ یونکوی ہے، یہ ایک ٹی وی چینل ہے 24، یہ شاید اس کا یہ مالک ہے۔ چند لوگ جانتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے۔ کاکڑ صاحب کون ہے؟ کبھی اپنے علاقے میں کبھی کونسل کا الیکشن نہیں کبھی جیتا ہے، تو وزیر اعظم لگا دیا گیا ہمارے ملک کا۔ کیوں جانتے ہو؟ چلیں تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ محترم زرداری صاحب، جن کے بارے میں ان کی پارٹی کہتی ہے ایک زرداری سب پر باری نہیں، ایک زرداری اس کو ہے ہر قسم کی بیماری۔ آپ جانتے ہیں، اب جب انہوں نے حلف اٹھایا صدارت کا، تو ان کا پینٹ کے اندر پیشاب نکل گیا، یعنی کہ پینٹ گلی ہوگی ان کی۔ جانتے ہو کتنے شرم اور ڈوب جانے کا مقام ہے کہ جس آدمی کا پینٹ کے اندر پیشاب نکل جائے وہ ہمارے ملک کا صدر ہے؟ کس کو پوچھیں، کون جواب دے گا؟ سب تو چور ملے ہوئے ہیں، ڈاکو ملے ہوئے ہیں، ملک کو لوٹنے والے ملے ہوئے ہیں۔ سب آئے دن ہم سوچتے ہیں کہ شاید آج بہتر ہو جائے، لیکن کہاں ہوگا۔ یہ کاکڑ کون ہے؟ نقوی کون تھا؟
اس کو وزیر اعظم کیوں لگایا گیا، وزیر اعلیٰ کیوں لگایا گیا، جانتے ہو؟ چلیں اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن جب ضیاء الحق اپنا منحوس چہرہ لے کر آیا 1977 میں، اس نے جب مارشل لگایا، ضیاء الحق نے فل کوشش کی کہ بھٹو کا نام ختم کر دیا جائے، پیپل پارٹی کو ختم کر دیا جائے۔ ضیاء الحق نے 1984 کے اندر ایک جماعت کو جنم دیا، پیدا کیا، اس کو دودھ پلایا۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ ایم کیو ایم کی جماعت جو تھی، وہ ضیاء الحق نے اس کو جنم دیا، اس کو پرورش کی اس کی، صرف اس لیے کہ پیپل پارٹی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن پیپل پارٹی تو ختم نہ ہو سکی۔ پیپل پارٹی آج بھی لوگ بھٹو کو یاد کرتے ہیں، اصل مقصد تھا بھٹو کو ختم کرنے کے لیے، لیکن بھٹو ختم نہیں ہوا، لیکن بھٹو کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایم کیو ایم جو پارٹی جو ضیاء الحق نے بنائی تھی، وہ تتر بتر ہوگی، نہ ان کا ماں رہا نہ باپ رہا، نہ وہ ادھر کہہ رہے ادھر کہہ رہے، لیکن اس کو نہ ختم کر سکے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر یہ نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ، ان کو اس لیے لگایا گیا کہ پی ٹی آئی کو تتر بتر کر دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، پیپل پارٹی کا نشان ڈھونڈ لیا، پیپل پارٹی کا چیئرمین انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے سب بیلن بیل دیے انہوں نے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا، جس کو خدا رکھے اس کو کون چکے۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے، جس کے ساتھ میرا خدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنا اے ڈی تک کا زور لگا لیا، لیکن الحمدللہ وہ پارٹی وہیں کے وہیں رہی۔ یہ بلہ بھی اپنے گھر لے گیا، پارٹی بھی اپنے گھر لے گیا، ہر چیزیں گھر میں جا کے انہوں نے اپنے گھر والوں کو تحفے دے دیے، جو پی ٹی آئی کے تحفے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو کچھ نہ ہوا۔ لیکن پھر کوئی سمجھے تو تب ہے، جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ بہادر آدمی وہ ہوتا ہے جو سچ برداشت کرتا ہے۔ پھر 8 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، فروری کو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی قوم کوبت سے باہر نکلتی ہے، جب ٹھپا لگاتی ہے، خدا کی قسم ان سب کے منہ کالے کر دیتی ہے، کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں ہو کیا گیا ہے۔ پھر وہ سارے حرام خور اکٹھے ہو جاتے ہیں، رات کو ہی پلان بن جاتا ہے۔ جب رات کو 2 بجے جب آپ کے الیکشن کے پیچھے جب آگے اعلان کرتا ہے کہ جو ٹی وی پہ جو چل رہا ہے یہ حقمی فیصلہ نہیں ہے، سب کچھ وہیں پہ بریک لگا کے ختم، سب ڈاکو چور مل گئے، کوئی ان کا ووٹ نہیں ہے۔ پھر حکومت بنانے کے لیے پھر یہ سب ڈاکو اکٹھے ہو گئے۔ کیا یار یہ مسئلہ ہے؟ چلیں تھوڑی سی گفتگو رہتی ہے، اس حسینہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر ہی لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ حسینہ جو ہے آپ کو میں دکھا ہی دوں۔ جناب یہ وہ حسینہ ہے جس نے کبھی کسی دور میں اپنے ماں باپ کی عزت کو پاؤں کے نیچے رول کر جناب کیپٹن صفدر صاحب کو پیاری ہو گئی۔ ایسے لوگوں سے کچھ بہتری کی توقع سوچی جا سکتی ہے۔ یہ خود کو بے نظیر بننے کی کوشش کرتی ہے، ارے یہ تو بے نظیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بے نظیر ایک بہت قابل خاتون تھی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب حرکت نہیں ہے کہ میں اس کی بے نظیر کی حکومت کو تسلیم کرتا تھا، نہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی۔ یہ چور باپ کی چور بیٹی ہے، اس کا باپ بھی بزدل تھا، جب بھی ہم نے دیکھا کہ مشکل آئی ہے تو یہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھٹو جو ہے ایک بہادر تھا، تو بہادر باپ کی بہادر بیٹی بے نظیر بہت ہی قابل، ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ کہاں یہ اور کہاں بے نظیر۔ یہ ہمارے صوبے کی جو ان کو وزیر اعلی بنایا گیا ہے، کیونکہ میں اپنے پروگراموں میں اکثر کہتا ہوں میں ان کو وزیر اعلیٰ نہیں کہتا، کیونکہ یہ خاتون ہے، وزیر اعلی ہے یہ۔ بہرحال میں اس سے لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا۔ جب ان کا خاندان میرے سامنے آتا ہے نا تو بس میرا دل اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کو یار کس طرح لوٹا، یہ کیوں نہیں ہمارے ملک کو چھوڑتے۔ پاکستانیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔